قاسم فوت ہوئے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ابتر ہیں، تو جب آپ کو لوگوں نے ابتر کہا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ان شانیہ کا ہوا الابتر، کہ نہیں آپ کے دشمن ابتر ہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسلیم کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مردوں میں سے، آپ کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ آپ رسول اللہ ہیں، اور جو رسول ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لاکن کا صیغہ آیا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، پھر اس کی نفی کی ہے، یعنی اللہ نے تسلیم کیا کہ ہاں جسمانی باپ تو نہیں لیکن رسول اللہ ہے، یعنی امت کے باپ ہیں، اور خاتم النبیین ہے۔ اب یہاں خاتم اور النبیین کے دو الفاظ ہیں، اب اس کا ابا کے ساتھ کوئی جوڑ ہے، ہم کہتے ہیں یہ جوڑ یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے روحانی باپ ہیں، آپ نبیوں کی مہر ہیں، اور آپ افضل الانبیاء ہیں۔ تو یہ اس کی شان نزول ہے، یہاں آخری کا ترجمہ بنتا نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یفسر بعضہ بعضا کے ماتحت قرآن کریم میں ایک واضح آیت ہے، اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کلام کریں، میں جلدی سے اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ وہ ہے آیت میثاق النبیین، سورہ آل عمران ورس 81 میں۔ اب آپ اس نبی کو مسیح کا نام دے، مہدی کا نام دے، مصدق نبی کا نام دے، جو نام آپ نے دینا ہے، قرآن کریم کی آیات سے محکم طور پہ ثابت ہے کہ اس امت میں ایک امتی نبی نے آنا تھا، نام آپ اس کو جو مرضی دیں، حدیث کو آپ مسیح والی احادیث کو نہ بھی مانے، کسی نے ضرور آنا تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، میں اس کی جلدی سے عربی پڑھ دیتا ہوں پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ میں اردو پڑھ دیتا ہوں کہ اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب بھی میں کتاب یا حکمت دوں، اور پھر ایسا رسول تمہارے پاس ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم نے ضرور اس کو ماننا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں النبیین کا جو صیغہ ہے، اس میں تمام رسول شامل ہے، تمام انبیاء شامل ہے، کہ جب بھی کتاب اور حکمت آئے گی تو ایک مصدق رسول نے ضرور آنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مصدق رسول حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ اور آ کے اسلام کے جو دشمن ہیں ان کا جواب دیا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نبی ہوتے امتی نبی کے طور پہ اسلام کی خدمت کی، کچھ نئی چیز نہیں آپ لائے، بلکہ آپ امتی نبی تھے، اور آپ نے دین کا احیاء کیا، یعنی دین کو واپس سریا سے زمین پہ لے آئے۔ تو اس آیت میں واضح کہ جب بھی کتاب حکمت آتی ہے تو ایک مصدق رسول نے ضرور آنا ہوتا ہے، اور واضح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کتاب اور حکمت ملی، تو آپ کے بعد ایک مصدق رسول ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے آئے تصدیق کے طور پہ۔ تو یہ میرا جو مقدمہ ہے، یہ ایک آیت ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اب اگر آپ چاہیں آپ اس پہ بات کر لیں، پھر اس کے بعد میں نے بعض آیات پیش کرنی جن سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کا سلسلہ کلام کا وہ منقطع نہیں ہوا، بلکہ امت میں اولیاء اللہ کرامات جو ہیں وہ قیامت تک جاری ہیں۔ جزاکم اللہ۔